گھر میں بہت عقیدت کے ساتھ اور بہت امیدوں کے ساتھ ہم سب کے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے محسن مربی اور ہم سب کے بڑے اور اس علاقے میں دینی خدمات کے حوالے سے ایک زبردست شہرت کی حامل ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا ریحان عباسی صاحب کے ارشادات آپ نے سنے. شہرت کے حد تک بس اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری کو قدم رنجہ فرمائی کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. حضرت نے ایک مکالمے کا حکم فرمایا ہے، ایک عارفانہ عاشقانہ ایک ایسا مکالمہ جو مکالمہ ہے اس بات پر کہ کائنات کی ہر چیز، انسان تو انسان ہے، نباتات، جمادات، زیرو چیزوں کے علاوہ ایسی چیزیں جن چیزوں میں جان نہیں ہے وہ چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں اور حضور علیہ السلام کی نسبت پر وہ چیزیں بھی ناز کرتی ہیں. تو حضرت کا حکم ہے اور حضرت کو ہم نے زیادہ روکنا بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت کا اکرام اب یہی ہے کہ جتنا جلد ہم ان کو اجازت دیں تو یہ اپنی منزل میں پہنچ جائے. بہت شفقت فرمائی، بہت سویرے تشریف لائے اور دور پہنچنا ہے تو ان کے حکم کی تعمیل ہو جائے. پھر حضرت تشریف لے جائیں گے کیونکہ بارکو جانا کافی دور کا سفر ہے اور بعد میں ہم دعا بھی کر لیں گے، جو کوئی گل بات ہوئی وہ آپ سے وہ بھی ہو جائے گی. ان کے حکم کی تعمیل تاکہ ان کی موجودگی میں ہو. مجھے یہ فرید کے کیمرے سے بھی بہت ڈر لگتا ہے. ان کو میں کہتا ہوں کہ لائے اور نہ چلائے، کچھ چیزیں مرتب ہوتی ہیں، کچھ غیر مرتب ہوتی ہیں، کچھ اس طرح ہوتی ہے نا. تو اب یہ حضرت کے حکم کی تعمیل کے لیے وہ مکالمہ جو یقیناً ہمارے ایمان کو گرمائے گا اور اس میں ہمارے لیے نصیحت کا اور عبرت کا سامان ہے. تو عنوان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات برکات سے کائنات کے ایک ایک ذرے نے محبت کی ہے. اللہ تعالیٰ کے تو وہ ہے ہی محبوب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیگر چیزیں اور اللہ کی مخلوق ہے اس مخلوق کی ہر چیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. اسی عنوان کو ایک اللہ کے محبوب کا عاشق اپنے عاشقانہ رنگ میں بیان کرتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک دن زمین اور آسمان کا آپس میں مکالمہ ہوا. اس بات پر یعنی ہر شخص جب دوسرے سے بات کرتا ہے تو ہر دنیا میں لوگ اپنی بات کو وزنی ثابت کرتے ہیں. دنیا میں دیکھتے ہیں آپ، دو فریق میں جب آپ کوئی بات ہوتی ہے، دو سیاسی گروہوں میں بات ہوتی ہے، دو مذہبی گروہوں میں بات ہوتی ہے، دو برادریوں میں بات ہوتی ہے، دو انسانوں میں جو بات آپس میں ایک دوسرے سے ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی شخص اپنی کمزوری ماننے کے لیے اور دوسرے کی خوبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں جس پارٹی میں ہوں تو اس پارٹی میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اس میں خوبیاں ہی. اور دوسری پارٹی میں میرا اگر کوئی بھائی ہے تو اس میں تو خرابیاں ہی. تو اسی وجہ سے ہمارے درمیان لڑائی ہے، اسی وجہ سے ہمارے درمیان نفرت ہے. یہ تو ایک مزاج ہے. تو اب زمین اور آسمان اسی طرح کا ایک عاشقانہ مکالمہ ہے. کچھ چیزیں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھ زبان حال ہوتی ہے، ایک زبان قال ہے اور ایک زبان حال ہے. تو زبان قال مجھے، آپ کو، انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو اللہ نے دی ہے. زبان حال بھی کوئی چیز ہے. جمادات جو ان کی تعبیر ہوتی ہے وہ ایک انسان اپنے تصورات اور تخیلات کو جو جامہ پہناتا ہے وہ اس شکل میں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا آپس میں مکالمہ حضور علیہ السلام کی پاکیزہ نسبتوں پر ہے. یعنی ہر ایک کا یہ خیال ہے کہ مجھے زیادہ نسبت حاصل ہے. اس مکالمے کو بیان کیا ہے. فلک بولا ستاروں سے مزین ہے میرا سینہ. فلک بولا ستاروں سے مزین ہے میرا سینہ.
زمیں بولی کہ مجھ پر ہے طور و مکہ و مدینہ. سبحان اللہ. آسمان کا یہ خیال ہے کہ میری عظمت اس لیے زیادہ کہ آسمان کو اللہ نے ستاروں سے جگمگایا اور اس میں آفتاب اور ماہتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے روشنی کا ذریعہ بنایا. تو آسمان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس بات پہ ناز کرے. اور روایات میں آتا ہے کہ جو مسجدوں میں جو لوگ ہوتے ہیں، آسمان والے جب دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مسجدوں میں ہیں، اعمال کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، مسجدوں سے وابستہ لوگ یا مسجدوں کی جگہ یا مسجدوں کا ماحول، تو جیسے زمین والوں کو اوپر آسمان پہ ستارے جگمگاتے نظر آتے ہیں، اس طرح آسمان والوں کو زمین پر ایسے بیٹھے ہوئے لوگ جگمگاتے نظر آتے ہیں. فلک بولا ستاروں سے مزین ہے میرا سینہ، اور زمین بولی کہ مجھ پر ہے طور و مکہ و مدینہ. اور فلک بولا کہ مجھ پر سید الاولاق آئے تھے. زمین بولی کہ اول اس نے مجھ پر قدم جمائے تھے. فلک بولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کروایا، اس معراج کے سفر کی کچھ اپنی حکمتیں ہیں اور عجیب حکمتیں ہیں. حیران ہو جائیں گے آپ. یہ عنوان تو تھا نہیں، وہ اس موقع کا ہے بھی نہیں، لیکن حضرت نے چھیڑ دیا ہے تو اب وہ زبان پر آ گیا ہے، تو اب میں چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں. ہے پرکشش عنوان. کیوں اللہ نے بلایا اپنے محبوب کو عرش بری پر؟ کچھ حکمتیں بیان کر دوں چلے، حضرت کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی اور آپ کا ذوق اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. نمبر 1، بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں. جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو یتیم تھے. تو علماء لکھتے ہیں نا، یہ بھی زبان حال کی باتیں ہیں، یہ قال کی نہیں ہے، کہ یتیم بچے کو دیکھ کر حضرت آمنہ کے دل میں کتنی حسرت پیدا ہوئی ہوگی کہ دیکھے مکہ کی دھرتی پر بچے، ایسے بچے جن کے والدین زندہ ہیں، ماں بھی زندہ، والد بھی زندہ. والد کو دیکھا اپنے بچے کو انگلی سے پکڑ کے کہیں کی سیر کروا رہا ہے. جناب آمنہ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ان بچوں کے والد تو ان کو سیر کرواتے ہیں، لیکن جناب آمنہ سوچتی ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لاڈلے، میرے گھر پیدا ہونے والے چاند کے ٹکڑے، میرے گھر آنے والے اس خوبصورت اور حسین اور جمیل چہرے کا والد بھی اگر زندہ ہوتا تو آج جیسے ان بچوں کے والد ان کو شفقت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، محبتوں سے نوازتے ہیں، تو جناب آمنہ کے دل میں یقیناً یہ حسرت تو ہوئی ہوگی کہ کاش میرے یتیم بچے کا والد زندہ ہوتا تو جیسے دوسرے والد اپنے بچوں کو ناز دیتے ہیں تو میرے محمد کو بھی ناز ملتا. اللہ نے فرمایا ہوگا، ظاہر ہے کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی. جناب آمنہ آج محمد عربی کو انگلی سے پکڑ کر کوئی والد نہیں جو مکے کی گلیوں میں سیر کرا دے. میں رب العالمین غیور ذات ہوں، اگر مکے کی گلیوں میں محمد عربی کو کوئی انگلی سے پکڑ کر سیر کروانے والا، تفریح گاہوں میں لے جانے والا والد نہیں ہے، اور اللہ انبیاء کی تربیت کرتے ہیں، تو اس تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود یتیم پیدا فرمایا اور اس کی حکمتیں ہیں. یتیم پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے، اور اللہ نے آگے نرینہ اولاد دی اور اللہ نے واپس لی، اس میں بھی حکمت ہے. یتیم پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا کام لینا ہے تو اتنے بڑے کام کے لیے نبوت کا بار گرا ان کے کندھوں پہ آنا ہے. اللہ نے شروع سے تربیت ایسی کی کہ بچہ جب والد کو دیکھتا ہے تو والد کا سہارا چاہتا ہے، اس کی عادت پڑ جاتی ہے. اللہ نے تربیت ایسی کر دی کہ میرا محبوب ہے جب یہ مکہ کے مشرکین سے
مقابلہ کرے گا جب ان کے مقابلے میں حق کا پیغام سنائے گا اور ان کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تو اس وقت جن کو عادت ہوتی ہے کسی سہارے پہ جانے کی، اللہ نے نظام ایسے بنایا کہ کسی سہارے کی طرف انگلی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی عادت نہ ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی تربیت ایسی کی کہ شروع دن سے محبوب کی نگاہ اگر اٹھتی ہے اور امید کا مرکز کوئی بن جاتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ حکمت۔ اور دوسری طرف اولاد کیوں نہیں دی اگر نرینہ اولاد تو ان کو زندہ کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ بیٹا باپ کا کیا ہوتا ہے؟ وارث ہوتا ہے۔ تو بیٹا ہوتا تو پھر ان کو نبوت بھی ملتی، اور اللہ نے نبوت کو حضور پر، لہذا بیٹوں کی بات نہیں۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے اور میری نسل میری بیٹیوں سے، حضرت فاطمہ سے اللہ نے چلائی ہے۔ انہی کو سادات کہتے ہیں، وہی سید ہے، وہ حضور کی اولاد ہے، آل ہے، نسل ہے، حضور کا خاندان، حضور کا کنبہ ہے۔ تو یہاں مکے کی گلیوں میں کوئی سیر کرانے والا نہیں ہے، یہ تو یتیم بچہ ہے۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ لفظ یتیم پہ بھی بات کروں، لیکن بہت لیٹ ہو جائیں گے آپ۔ یتیم نہیں ہے، ایک جملہ سنیں صرف، یتیم نہیں ہے، یتیم تو ہے اس کو کہتے ہیں جس کا والد نہ ہو، لیکن یتیم کے بجائے اگر یہ کہا جائے کہ یہ یتیم نہیں ہے، یہ در یتیم ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کے خزانوں میں وہ اکلوتا موتی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آج مکے کی گلیوں میں کوئی سیر کرانے والا نہیں ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جب بچپن میں مکے کی گلیوں میں کسی نے سیر نہیں کروائی، میں رب العالمین نے اس کا صلہ یہ دیا کہ مکے کی گلیاں کیا ہے، مری کی سیر کیا ہے اور دنیا کے خوبصورت مقامات کی سیر کیا ہے۔ یہ تو میرے محبوب کی شان ہے۔ جب میں سیر کرانے پہ آؤں گا تو دنیا کی سیرگاہوں میں نہیں، عرش بری کا مہمان بنا کے جہنم اور جنت کی بھی سیر کروا دوں گا۔ راز سمجھ میں آ گیا؟ ایک راز یہ، اور بھی مختلف راز ہے۔ مکے کا ایک کافر آتا ہے، مشرک آتا ہے، کہتا ہے معاذ اللہ، حضور علیہ السلام سے آ کر نفرت کا اظہار کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار۔ حضور کا دل ٹوٹتا ہے، رنجیدہ دل ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ کی کبیدہ خاطری کو، شکستہ قلبی کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا محبوب اگر یہ زمین پہ رہنے والا بدبخت ایسا جملہ کہتا ہے کہ ہم تیری بات نہیں سنتے ہیں، تو میں رب العالمین عرش بری پہ بلا کر، عرش بری پہ قدم لگوا کر، شرف ہم کلامی سے نواز کر دنیا کو بتلا دوں گا کہ تم بات نہیں کرتے ہو تو میں رب العالمین بات کر لوں گا۔ اور ایک حکمت جو اس کلام سے وابستہ ہے، مختصر، کیا ہے؟ زمین والوں کے بھی نبی ہیں تو آسمان والوں کے بھی نبی ہیں۔ باقی نبی تو مخصوص قوم کے لیے، زمانے کے لیے، وقت کے لیے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، ما کان اور ما یکون کے لیے، اولین اور آخرین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی مخلوق کی خواہش کی لاج رکھتے ہوئے، ان کی محبت کا لحاظ رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے زمین والوں کی چاہت ہے، ہر کوئی چاہتا ہے مدینہ مدینہ، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ جاگتے میں اگر نہیں، کیونکہ جاگتے میں زیارت اللہ کے محبوب کی، یہ تو کس کا نصیب ہے؟ کس کا؟ صحابہ کا۔ میں اور آپ جاگتے میں، اللہ میدان محشر میں کرا دے۔ دنیا میں جاگتے میں اگر کسی نے پیغمبر کی اقتداء میں نماز پڑھی، جاگتے میں تو کون ہے؟ آپ کہیں گے نہیں؟ رات کو بھی 2 جگہوں میں بیان کیا ہے، آج جمعے کو بھی بیان کیا ہے، اور ابھی بھی بیان کیا ہے، ابھی بھی لگا ہوا ہوں، اور شدید سر میں درد بھی ہے۔ حضرت جزاک اللہ خیر۔ میں بولتا ہوں تو آپ بھی بولیں۔ پیغمبر کو سامنے ایمان لانے والے، براہ راست پیغمبر کو سامنے، پیغمبر کے چہرہ انور کی زیارت کر کے
ایمان سے مشرف ہونے والے کون؟ کیسے آپ صحابہ کا نام لیتے ہیں؟ کون؟ کون؟ یہ جتنی محبت سے آپ کہیں گے، میں کہتا ہوں آپ کی دعا کی قبولیت کا وظیفہ ہے، دعائیں قبول کروانے کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے محبوب کی جاگتے میں زیارت کرنے والے کون؟ جاگتے میں حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے کون؟ اور اونچی آواز سے کہہ دیتا کہ ہم ابھی نہ نیند بھی ختم ہو جائے، بیدار ہو جائے، اور اس طرح حضور کے صحابہ سے محبت کا اظہار ہو جائے۔ اچھا، ایک بات آپ سے عرض کر دوں، فضائل حج میں ایک واقعہ ہے۔ فضائل حج میں ایک بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ ایک بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا مدینے میں رہائش اختیار کرتا ہے، اور مدینے کی دھرتی پہ بیٹھ کر وہ اپنے دوستوں میں تبصرہ کرتا ہے کہ مدینے کا دہی کٹا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مدینے کی دہی کو کیا کہا؟ خواب میں اللہ کے نبی آتے ہیں، تم نے میرے شہر کے دہی کو کٹا کہا، تجھے یہاں رہنے کی اجازت نہیں، چل میرے مدینے سے نکل جا۔ یہ میں نے محض واقعہ نہیں بیان کیا ہے، آپ سمجھیں گے کہ واقعہ بیان کر دیا، اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ جو مدینے کے دہی کو کٹا اور برا کہتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی کا غضب کیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بہت زبردست بات سمجھانے لگا ہوں۔ تو جو مدینے کے دہی کو برا کہے تو اللہ کے محبوب کو وہ گوارا۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ چلے اللہ کے محبوب کی مثال میں نے دیتا، ایک مسلمان کی شان، میں اور آپ بہت کمزور لوگ ہیں، اس کی بات کرتے اپنی۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ پیغمبر نے کسی سواری پر سفر کیا ہے اور اس سواری کو وہ برا کہتا ہے، معاذ اللہ، گوارا کریں گے؟ آپ بولتے نہیں ہیں، خفا ہے یا تاخیر ہو گئی ہے؟ سونے کا کوئی موڈ ہے، میں نے ایسا عنوان چھیڑ دیا، یہ تو بیدار کر لیتا ہے۔ جو شخص ابھی کوئی ہمیں معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کسی بندے کو وہ ملا ہے، مثال کے طور پہ لباس کا ٹکڑا ہے، کوئی چادر کا ٹکڑا ہے، کوئی حضور کا جوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی نسبت حضور علیہ السلام سے ہے، کچھ نہیں، کوئی بندہ آتا ہے حضور علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کے پاس سے مٹی اٹھا کر لاتا ہے، اور ادھر اس مجمع میں یوں لہراتا ہے کہ میں روضہ رسول کے پاس سے مٹی اٹھا کر لایا ہوں۔ اس مٹی کی کیا قدر ہے پتہ ہے؟ ایک مسلمان اس مٹی کو آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے، نہیں آپ بولتے نہیں ہیں، میں بھی نہیں بولتا، تیار ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارا تو ایمان ہے، ہم تو پیغمبر کا عشق کس طرح بیان کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی بکریوں کے نام بھی یاد کیے، تلواروں کے نام بھی یاد کیے، یہ عشق ہے نا؟ پیغمبر کے شعر کے دہی کو برا کہنے پر پیغمبر ناراض ہوتے ہیں۔ تو آگے جو جملہ کہنے لگا ہوں، ایمان والو، دیکھیں ہم رمضان میں بیٹھے ہیں نا، رمضان ہے، ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ پیغمبر نے رمضان سے گزارا؟ کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ اب آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہیے، یہ قدرتی یہ ایک ماحول بن گیا ہے، یہ عنوان نہیں تھا لیکن ایمانی عنوان ہے۔ کس نے بتایا کہ تراویح پڑھنی ہے؟ قرآن کس نے مجھے اور آپ تک پہنچایا؟ نبی کا فرمان کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے۔ تو جو پیغمبر کے شہر کے دہی کو برا کہتا ہے، پیغمبر کو گوارا، تو جو پیغمبر کے ابو بکر کو برا کہتا ہے تو کبھی بھی پیغمبر کو گوارا نہیں ہے۔ جو پیغمبر علیہ السلام کی عائشہ کو برا کہتا ہے تو کبھی بھی گوارا نہیں ہے۔ آ گئی یہ سمجھ؟ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو سمجھے کہ حاضری کا مقصد بھی پورا ہو گیا ہے۔ پیغمبر سے منسوب کسی چیز کی، آپ نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو محرم الحرام میں
جلوس نکالتے ہیں، اور ایک جلوس اس طرح کرتے ہیں کہ ایک گھوڑا ہوتا ہے، اس گھوڑے پہ پردہ ڈالتے ہیں، ایک کپڑا خوبصورت اس کو سجاتے ہیں، اور اس گھوڑے کے گرد ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، نیچے گھستے ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ہوتا کیا ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی کیا ماجرا ہے، کیا چکر ہے؟ کہتے گھوڑا ہے. کیوں جی، اس گھوڑے کا احترام کدھر سے آیا؟ کہتے کہ یہ وہ گھوڑا تو نہیں ہے جس پر حضرت محمد الرسول اللہ کے نواسے سید الشہداء حضرت حسین نے اس پر سفر تو نہیں کیا، اس گھوڑے پر وہ بیٹھے تو نہیں، اس گھوڑے کے جسم کو انہوں نے ٹچ تو نہیں کیا. ہاں ہم نے اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں، اپنی غلط سوچ کے ساتھ ہم نے یہ کہا کہ یہ اس گھوڑے کی شبیہ ہے. شبیہ کا معنی جانتے ہیں؟ ہم شکل. کہتے کہ یہ گھوڑا اس گھوڑے کی شکل کی طرح ہے جس گھوڑے پہ حضرت حسین نے. دیکھ میں تیری عقل پہ ماتم نہیں کرتا، میں تجھے نہیں روکتا، میں کوئی بات نہیں کرتا. روک سکتا کیسے ہوں؟ میرے مقتدی جو اجازت نہیں دیتے. آگے یہ سمجھ، یہ قدرتی الہامی باتیں اللہ مجھ سے کہلوا رہا ہے. میں اس کو برا کہتا ہوں جو ابو بکر کو برا کہتا ہے تو میرا نمازی مجھ سے ناراض ہوتا ہے. کیا چکر ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کا؟ میں قادیانی کو برا کہتا ہوں، کہنا چاہیے کہ نہیں؟ کہنا چاہیے. اب آپ میں غیرت آ گئی ہے. قادیانی کو برا کہنا ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کی بات کرو، تو محبت بھی ہے نا. کہتے کہ دین میں تو نفرت، گندگی سے. مولوی کی سوچ منفی ہے، بہت منفی ہے. کوئی گندگی سے بوتل بھر کے آپ کو پیش کر دے اور کہے کہ پی لو، سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ کہے میں نہیں پیتا ہوں، تو وہ آگے سے آپ کو کہے کہ بہت تنگ نظر ہے، مولوی بہت تنگ نظر ہے. یہ تو قادیانی کو نہیں برداشت کرتا، بہت تنگ نظر ہے. مولوی بہت تنگ نظر ہے. یہ کسی صحابہ کے دشمن کو نہیں برداشت کرتا. کہتے ہیں نا تنگ نظر ہے. یا تنگ نظر کیسے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کی تکمیل کی 4 علامتیں بتائی. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ. 4 چیزیں بتائی کہ 4 چیزیں جس میں آ گئی تو اس کا ایمان کامل ہو گیا. میں پوچھتا ہوں اللہ کے محبوب کے در پہ کھڑا ہو کہ اللہ کے محبوب وہ 4 چیزیں کون سی ہے؟ فرمایا محبت کرو تو اللہ کے لیے. ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے. پہلی بات ہے یہ. اب تو پہلی میں ہم لگے ہوئے ہیں. میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام احترام سے لیتا ہوں اللہ کے لیے. میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا احترام کرتا ہوں، عقیدت رکھتا ہوں. یہ ہے جس نے اللہ کے لیے محبت کر دی. 2 مسلمان آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دونوں نے ابھی ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑا نہیں کہ اس سے پہلے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حضرت پیران پیر کو مانتے ہیں سب؟ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں امام الاولیاء ہے، اقلیم ولایت کے بادشاہ ہے، اولیاء کے جماعت کے سرخیل ہیں. حضرت پیران پیر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں سر راہ بیٹھا ہوں اور ایک گھوڑا میرے قریب سے گزرے، اونٹنی میرے قریب سے گزرے، لیکن گھوڑا وہ ہے، اونٹنی وہ ہے، سواری وہ ہے جس پر اللہ کے محبوب کے کسی صحابی نے بیٹھ کر سفر کیا ہے. فرمایا کہ یہ اونٹنی سواری، یہ گھوڑا میرے قریب سے گزرے، میں سر راہ بیٹھا ہوں،
حضرت پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ میں سعادت سمجھوں گا کہ یہ گھوڑا میرے قریب اپنے جسم کو جاڑ دے اور اللہ کے محبوب کے صحابہ کی نسبت سے اس کے جسم کو لگنے والی مٹی مجھ عبد القادر جیلانی کی آنکھوں کا سرما بن جائے تو میں سعادت سمجھتا ہوں۔ بات جدھر سے شروع کی ہے چھوڑنی نہیں ہے، اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ سواری والی بات، شبیہ والی، اور اگر میں بھول جاؤں آپ نے یاد دلانا ہے۔ تو پہلی بات محبت کس کے لیے؟ دوسری بات، اب میرے مقتدی کہیں گے آپ کو بیان کرنے کی اجازت نہیں، بولے کہ ہے آپ تو غیور لوگ ہیں، یہ تو غیرت مند لوگ ہیں، یہ تو کسی سے ڈرتے نہیں۔ اور بہت افسوس ہوتا ہے، میں بہت آپ کو یعنی یقین کرے رونے کا مقام ہے۔ عجیب، یعنی سادی سی بات کرتا ہوں، آپ نے ناراض بالکل نہیں ہونا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے دو سیاسی جماعتیں ہیں، مثلا ایک یہ جماعتیں اور ایک یہ، میں نام نہیں لیتا ہوں۔ لوگ اتنے خفا ہوتے ہیں، توبہ توبہ توبہ، اتنے خفا ہوتے ہیں اتنے، اور یہی چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ میں اگر ادھر عمران خان کو برا کہوں تو ان کے بیٹھنے والے شاید مجلس سے ہی اٹھ جائیں، اور نواز شریف کو کہوں تو ان کے ماننے والے بھی مجلس سے۔ آپ کو اپنی عقیدت مبارک ہو، اپنا احترام مبارک ہو، میں آپ کے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ میں ہوتا کون ہوں آپ کو سیاست سمجھانے والا؟ ملا کی دوڑ تو ہے ہی مسجد تک، میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ ہم اپنے حال پہ خوش ہیں، میں کبھی نہیں کہتا آپ کس کو ووٹ دے کس کو نہ دے، میرا یہ فن۔ مثال دیتا ہوں صرف، لوگ عمران خان کے لیے، نواز شریف کے لیے ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، اور اس کو انتہا پسندی۔ مولوی چیختا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، ایک بہت مطلب کی بات سمجھا رہا ہوں، یہ عنوان نہیں تھا، پتہ نہیں کدھر سے آ گیا ہے، اور یہ ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، ایمان کہ نہیں ہے ضروری؟ میں چیختا ہوں۔ اچھا عجیب بات ہے، عجیب، ایک بندے کو نا کوئی دوسرا آدمی آ کر اس کے سر کو پھاڑ دیتا ہے پتھر مار کے، اور وہ روتا ہے، چیختا ہے کہ اس نے میرا سر پھاڑا ہے، تو لوگ آ کر اس رونے والے کو کہتے کہ تم دہشت گرد ہو، کہتے تم فرقہ پرست ہو۔ ہم تو چیختے ہیں، مولوی بیچارہ واویلا کرتا ہے، یہ تڑپ اٹھتا ہے، اس کے ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ جب حضرت ابو بکر کی کوئی گستاخی کرتا ہے، جب ام المؤمنین کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال کرتا ہے، جو کوئی شخص پیغمبر کی مقدس جماعت پہ بھونکتا ہے، تو پھر مولوی چیختا ہے بیچارہ، شور مچاتا ہے، واویلا کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور لوگ اس کو رونے والے کو کہتے ہیں کہ تو روتا کیوں، اور رلانے والے کو خدا کی قسم ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ رونے والے کو تانا دیتے ہیں، اور دنیا کا نظام دیکھو، اسرائیل، امریکہ، سارے مل کر فلسطین کے مظلوم بچوں کو ایٹم بم سے، میزائل سے مارتے ہیں، اور اگر وہ غلیل سے آگے سے کوئی وار کرے تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ یہ انصاف کے لوگوں کے تقاضے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جو لوگ سیاسی لیڈروں کی خاطر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑتے ہیں، اور ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے ہیں، غمی خوشی چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے ہیں، ان کا ایمان کہاں گیا جو ابو بکر کے دشمن کا جنازہ پڑھتے ہیں؟ آئیے سمجھ کے نہیں آئیے، کھل کر بات کر دیتا ہوں، میرا ایمان کدھر گیا؟ اور میں آپ کے ایمان کا محافظ ہوں۔ مولوی ہمارے ایمان کا پہرے دار اور چوکیدار ہے، اور عجیب بات ہے مولوی کو پہرے داری اور چوکیداری کی اجازت نہیں ہے۔ ایک چوکیدار آپ نے رکھا ہے، اس کو آپ تنخواہ دیتے ہیں،
کہ میرے گھر پہ کوئی ڈاکہ مارنے والا ڈاکہ ڈالنے آئے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، واویلا کرنا ہے۔ تو اب اگر آپ اس کو تنخواہ بھی دیتے اور ساتھ یہ کہتے کہ خبردار اگر ڈاکو آئے تو آپ نے شور، مولوی کے ساتھ ہم یہی کرتے ہیں، ایمان کا ڈاکو آئے قادیانیت کی شکل میں، ایمان کا ڈاکو آئے صحابہ کے دشمنوں کی شکل میں، ایمان کا ڈاکو آئے کسی اور بدبختی کی شکل میں، عالم کو امام کو تنخواہ بھی دیتے ہیں لیکن ساتھ چوکیداری کی ڈیوٹی کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ انتہا پسندی ہے۔ جن لوگوں کو سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کی غمی خوشی چھوڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، وہ لوگ کسی عالم کو یہ رونے کی اور اس فریاد کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اچھا کہتے ہیں کہ کسی کو کافر نہیں کہنا ہے، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کافر میں اس زمانے کے کسی بندے کو کافر، میں نے ابھی بھی آج میں نے کہا ہے کسی کو کافر؟ ہاں میں یہ بات کہتا ہوں، آپ کا فارمولہ، آپ بڑے محقق ہیں، افلاطون ہے، یہ جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان کی بات کرتا ہوں، ججز ہے، وکیل ہے، سیاستدان ہے، وہ کیا بات کرتے کہتے ہیں مولوی کو ذرا شعور سمجھاؤ، ذرا برداشت سمجھاؤ، ذرا رواداری سمجھاؤ، تو وہ میرا رواداری سمجھاتے، ٹھیک ہے رواداری ہے، کسی کو کافر نہیں کہنا ہے، جی آپ نے فارمولہ دیا، آمنا وسلمنا، ہم ہوتے کون ہیں؟ اس ملک میں تو رہنے کا حق صدر صاحب کو ہے، وزیر اعظم صاحب کو ہے، اس ملک میں تو رہنے کا حق، مفت بجلی استعمال کرنے کا حق اور مفت تیل استعمال کرنے کا حق تو ان لوگوں کو ہے، غریب کو تو اس ملک میں رہنے کا حق نہیں، بولنے کا بھی حق نہیں ہے، خیر ہم خاموش ہو جائیں گے، لیکن جو آپ نے ضابطہ دیا کہ کسی کو کافر، تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں، اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے، اور آپ لوگ اپنے بڑوں تک یہ بات آدمی پہنچاتا ہے کہ چلو یار آپ نے کہا کہ کسی کو کافر، اس زمانے کے کسی گندے پندے چرسی لفنگے لوفر کو کافر کہتے ہیں کہ مت کہو، نہیں کہتے ہم، کہا ہے میں نے کسی کو کافر؟ ہاں ایک اپیل کرتا ہوں کہ پھر محمد عربی کے یاروں کو بھی جو کافر کہتے ہیں ان کو بھی روکو۔ ٹھیک بات ہے، جائز بات ہے کہ ناجائز بات ہے؟ قانون کے دائرے میں ہے یا باہر ہے؟ یہ میرا حق ہے کہ نہیں ہے؟ امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نام لینا بھی مشکل ہوتا ہے، کہ جب مجھے یہ طبقہ گالی دیتا ہے، عجیب آپ ایمانی غیرت دیکھیں، کہ جب یہ طبقہ مجھے گالی دیتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ جس وقت ان کی زبان مجھ پہ چلتی ہے تو ان بدبختوں سے حضور کے صحابہ کی جماعت محفوظ ہوتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمیں دو گالیاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو قتل بھی کرو، اور قتل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کتنے علماء آپ کی اس دھرتی نے کتنے علماء کا خون پیا ہے کہ نہیں پیا ہے؟ آ گئی سمجھ؟ بس ہم یہی بات کہتے ہیں کہ ان کو اچھا حدیث سنانا رہا تھا، بات بہت تفصیلی ہو گئی، چلو اچھا ہو گیا اللہ نے کرا دی۔ حدیث من احب للہ، محبت کس کے لیے؟ اچھا ہم صرف محبت ہی بیان کریں گے تو اللہ کے نبی نے عجیب بات ارشاد فرمائی، وہ ابغض للہ، جو بغض بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، جو نفرت بھی۔ تو ابو جہل سے نفرت کرنی ہے کہ نہیں؟ فرعون سے نفرت، حامان سے، شیطان سے، گندگی سے، چرس سے، بدبو سے، گالیوں سے، بے دینی سے، بد اخلاقی سے، تو آپ جو نفرت کریں گے آپ منفی سوچ رکھتے ہیں؟ آپ زہر کھائے، بوتل بھر کے کسی کو دے دے کہ زہر کھائے، وہ کہے گا میں نہیں کھاتا ہوں، آپ کہیں گے کہ کیا ہے، آپ تنگ نظر ہے، آپ میری بات نہیں مانتے ہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ زہر کھاؤ، تو محبت کے مقابلے میں بغض بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے بغض کرنا ہوتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ بغض، پھر کہتے ہیں کہ ابو جہل سے بھی محبت کرو، شکر ہے ابو جہل، یہ جس زمانے میں ابو جہل کو میدان احد میں مارا ہے نا، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں کسی کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی بعد میں پوچھ لے کہ کیا کہا میں نے۔ شکر ہے ابو جہل، اس زمانے میں
ابو جہل کو صحابہ نے مارا؟ سمجھ آ گئی؟ اگر اس زمانے میں ابو جہل کو مارتے تو اس زمانے کا محقق افلاطون وہ کہتا کہ ابو جہل بھی کیا ہے؟ بولے آ گئی سمجھ پوری طرح یا کچھ مزید؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، جو محبت کرتا ہے کس کے لیے، بغض رکھتا ہے کس کے لیے، دو باتیں ہو گئی. وآتى للہ، کسی کو دینا ہے تو کس کے لیے، اور کسی سے روکنا ہے تو کس کے لیے، اللہ کے لیے. یہ چار چیزیں جس میں آ گئی تو اس کا ایمان کامل ہو گیا، اور یہ چار چیزیں جس میں نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں. تو پھر آپ بتائیں ابو جہل سے نفرت کریں گے کہ نہیں، اور پیغمبر کے گستاخوں سے نفرت کریں گے کہ نہیں، قادیانیوں سے قادیانیوں کو اپنا دشمن سمجھیں گے کہ نہیں؟ بس یہ کہانی مکمل ہو گئی. مطلب واضح ہے کہ غیر واضح ہے؟ بات ادھر سے چلی تھی، وہ جو میں سواری کی بات کر رہا تھا، نسبت کی بات ہو رہی تھی اصل میں، کہ حضور کی تمام نسبتیں کیا ہے، پاکیزہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے لیے میں چیختا ہوں، حضرت عمر کے لیے چیختا ہوں. انہوں نے مجھے کوئی زمین دی ہے، پلاٹ دیا ہے، مدرسے کو چندہ دیا ہے؟ ہاں، آج مجھے یقین ہے کہ اگر میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بیان کر رہا ہوں، آپ نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، تراویح پڑھی ہے، قرآن سنا ہے، یہ سب کچھ جو ایمان کی باریں ہیں یہ محمد عربی کے غلاموں کی برکت سے ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا جی، بات بہت واضح ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار اس گھوڑے پہ جو آپ ڈالتے ہیں، میں نہیں روکتا ہوں، ڈالو کچھ بھی کرو، لیکن سوال ہے، کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا اپنی سوچ کے مطابق اس گھوڑے کے نیچے اس لیے گزرتے ہیں کہ یہ گھوڑا حضرت امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ، لفظ یاد آ گیا، شبیہ ہے. اچھا مان لیا، ٹھیک ہو گیا. اگر یہ شبیہ کا احترام ہے، سمجھ آ گئی؟ حضرت امام حسین کو فضیلت کس کی وجہ سے ملی ہے؟ حضور علیہ السلام کی وجہ سے. اگر وہ حضور کے نواسے نہ ہو، صحابی نہ ہو، نسل سے نہ ہو، تو پھر یہ فضیلت نہیں. حضرت امام کو تو امام حسین کو فضیلت حضور کی وجہ سے مل گئی. جس گھوڑے پہ حضرت حسین نے سواری کی وہ گھوڑا تو ہے ہی اعلیٰ اور عرفہ، لیکن یہ گروہ اس گھوڑے کی شبیہ پکڑ کر کہتا ہے کہ اس کا بھی احترام ہے. پھر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، ابو بکر تیری عظمت کا کیا مقابلہ؟ ابو بکر تو وہ سواری ہے جس کے کندھوں پہ حضور سوار ہوئے. اب کوئی بات مخفی ہے؟ تو یہ نسبت کی بات ہو رہی تھی. اللہ نے اوپر کیوں بلایا؟ زمین والوں نے محبت کی تو آسمان والے بھی چاہتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے بھی دیکھنا ہے، کیونکہ ان کے بھی نبی ہے، ان کو بھی محبت ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا جیسے زمین والوں کو میں نے پیغمبر ان میں بھیج کر نوازا ہے تو کسی دن اوپر بلاؤں، تاکہ پہلے آسمان والے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ اور جنت اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے سارے فرشتے، سب کی چاہت اور سب کی خواہش پوری ہو جائے، وہ بھی آمنہ کے لال کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے. تو یہ اس احساس ہے، اس احساس کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ لوگوں کا جو احساس ہے اور جو نسبتیں ہیں، جو چاہتے ہیں، ان نسبتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ کلام تھا جو مولانا نے فرمایا، اور اس کو ایک شاعر نے اپنا وہ رنگ دیا ہے، وہ میں آپ کو سنا کر ختم کرنے لگا ہوں. فلک بولا ستاروں سے مزین ہے میرا سینہ، اور زمین بولی کہ مجھ پر ہے تو روح مکہ و مدینہ. اچھا بات وہ جو دہی والی ہوئی تھی نا، اب آسان لفظوں میں سمجھے کہ جو پیغمبر کے شہر کے دہی کو برا کہتا ہے تو پیغمبر کو وہ گوارا نہیں، تو جو پیغمبر کے لیے جان دینے والے لوگوں کو برا کہتا ہے تو وہ بھی گوارا نہیں، پیغمبر کو بھی گوارا نہیں، اللہ کو بھی گوارا نہیں. وہ منافقین نے کہا کہ یہ پیغمبر کے ساتھی معاذ اللہ بیوقوف ہے. اللہ نے فرمایا کبھی نہیں. الا انہم ہم الصفاء
صحابہ کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں۔ تو صحابہ کا دفاع کس نے کیا ہے؟ اور صحابہ کا دفاع اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان کا دفاع نہیں کریں گے تو قرآن بھی محفوظ، کیونکہ جب دشمن عجیب وار کرتا ہے، وہ ایک ایسی ترتیب کو مجروح بناتا ہے کہ دین اسلام کا کوئی حکم سلامت نہ بچے، کیونکہ حضور سے سارا دین لے کر امت تک پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ ایک پیار سے محبت سے آپ صحابہ صحابہ کریں نا، آپ کو میں لکھ کر دیتا ہوں کہ صحابہ کا نام بار بار لینے سے یقیناً انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بات وہ سامنے ایمان سے چلی تھی اور بہت تفصیلی ہو گئی، کھل گئی الحمدللہ۔ پیغمبر کی اقتداء میں سامنے آ کر پیغمبر کے پیچھے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کون؟ صحابہ۔ پیغمبر کے ساتھ احد میں جانے والے کون؟ صحابہ۔ بدر میں جانے والے کون؟ صحابہ۔ یہ ہے صحابہ۔ بس کہانی ختم ہو گئی ہے۔ فلک بولا ستاروں سے مزین ہے میرا سینہ، اور زمین بولی کہ مجھ پر ہے طور و مکہ و مدینہ، اور فلک بولا کہ مجھ پر سید الاولاق آئے تھے، زمین بولی کہ اول اس نے مجھ پر قدم جمائے تھے، اور فلک بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے۔ آسمان کہتا ہے میرا مقام اس لیے زیادہ کہ یہاں سے تو بارش، اور آگے شعر میں لفظ آئے گا تربت کا لفظ، تربت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تربت فارسی زبان میں قبر کو کہتے ہیں، تو تربت محمد کا مطلب کیا ہوا کہ حضور کا اب مناظرہ ہے، وہ کہتا ہے میرا مقام زیادہ، اور یہ کہتی ہے فلک بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، اور زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ضمن میں آپ کو ایک بات کر کے بس دعا کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں، یہ آج جو ہمیں نعمت میسر ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بات سنتے ہیں، صحابہ کے تذکرے سنتے ہیں، حضور کا ذکر سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن ہمیں سنایا جا رہا ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ اور ان نعمتوں کی جب قدر کریں گے، خلاصہ یہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اور اضافہ فرمائیں گے، اور جب ان نعمتوں کی ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں ہم سے۔ حضور کی ولادت کہاں پر ہوئی؟ مکے میں، اور مکہ حضور کی جاگیر ہے، حضور کے دادا کی جاگیر ہے، لیکن حضور کا روزہ کدھر بنا؟ اچھا، مکے والوں کے دل میں یہ حسرت نہیں ہوگی؟ عشق سے دیکھے ذرا، کبھی آپ نے شاید سوچا نہیں، مکے والوں کے دل میں یہ بات نہیں ہوگی کہ جیسے باقی برکات ہیں ساری، تو جو مدینہ کو یہ حضور کے روزہ کی نسبت سے برکتیں حاصل ہے، تو مکے والوں کے دل میں یہ تڑپ تو ہوگی نا کہ یہ اعزاز بھی ہمیں مل جاتا، لیکن اس اعزاز سے وہ کیوں محروم ہوئے؟ انہوں نے ناقدری کی حضور کی۔ جب انہوں نے ناقدری کی، اللہ نے اتنی عظیم نعمت ان سے اٹھا کر کس کے حوالے کر دی، اور انہوں نے قدر کی، تو پھر اللہ نے مدینہ کو کیسے نوازا؟ جو کوئی جانتا ہے نا، سمجھنا چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے روزے کا صرف تقریب، اعزاز اور تعظیم کیا ہے۔ پیغمبر کی عظمت اگر ظاہری آنکھ سے کوئی دیکھنا چاہے تو صرف یہ دیکھے، یہ تو چھوڑے صرف کہ فرشتے حضور کے روزے پہ آتے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے آتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو انسان ہم وقت انسانوں کا سمندر حضور کے روزے کے سامنے سے گزرتا ہے، جب سے روزہ بنا ہے قیامت کی صبح تک گزرتا رہے گا۔ دنیا میں ایسی عزت اللہ نے کسی اور کو دی ہے نہیں، تو یہ اہل مدینہ کو یہ جو اعزاز مل گیا ان کی قدر کی وجہ سے، حضور کی انہوں نے قدر کی۔ اب سمجھ آ گئی؟ حضور کی تعلیمات کی جب ہم قدر کریں گے، قرآن سنایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، علماء موجود ہے، حافظ موجود ہے، دین موجود ہے، جب اس کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نوازیں گے، اور جب ناقدری کریں گے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب ناقدری کریں گے تو ناقدری کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں ہم سے چھین لیں گے۔ تو یہ قدر کرنی ہے، رمضان کی قدر، ایمان کی قدر، نماز کی قدر، قرآن کی قدر، علماء کی قدر، دین کی قدر، قدر احترام اور ادب اور ان سے محبت، اللہ کے حکموں سے محبت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں تو ایک مثال سے سمجھ آ جائے گی۔ گھر میں نا معمولی سی چیز ہے، کوئی 500 1000 روپے کی،
آ گئی بات سمجھ میں؟ اور وہ چیز اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ چیز بہو کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ جائے۔ کس کے ہاتھ سے؟ بہو۔ بیٹی خیر ہے، ہمارے حضرت فرماتے کاش کسی کو سمجھ آتی، بہو، بہو کا لفظ اصل میں ہو بہو ہے۔ ہو کیا مطلب؟ کہ یہ تو ہو بہو بیٹی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بہو ہو بہو بیٹی ہے۔ جیسے بیٹی کے لیے دل میں پیار ہے، خدا کی قسم ہے، وہی پیار جب بہو کے لیے پیدا ہو جائے تو سمجھے کہ ایمان کامل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھانا چاہ رہا تھا اللہ کے حکم کی قدر۔ بہو کے ہاتھ سے اللہ نہ کرے، بیٹی خیر ہے گوارا کر لیں گے، بیٹے کی بات بھی خیر ہے گوارا کر لیں گے، بہو کے ہاتھ سے اگر کوئی جگ ٹوٹ جائے، جوسر مشین ٹوٹ جائے، کوئی لائٹ ٹوٹ جائے، کوئی فریج خراب ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز ہے، 500، 1000، 1500، 5000، 10,000 کی کوئی چیز ہے، وہ ٹوٹ جائے اور خراب ہو جائے تو پھر ساس اماں کو، سسر جی کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو کتنا غصہ آتا ہے، کیونکہ اس چیز کی قدر ہے۔ اب سمجھ آ گئی اس چیز کی؟ ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ ذہن میں رکھ کے، اور یہ نصیحت کی بات ہے، میں جو اور بات سمجھانا چاہ رہا تھا بیچ میں اور بات اللہ نے ذہن میں ڈالی، یا خیال رکھنا، اس کے ہاتھ سے جو چیز گر کر ٹوٹ گئی ہے وہ چیز میڈین جاپان ہے، اور جو ہم جملے بول کر دل توڑتے ہیں وہ میڈین اللہ ہے۔ آئیے سمجھ، وہ جاپان کی بنائی جانے والی چیز پہ جو دل ٹوٹتا ہے نا، تو جو دل اللہ نے مسلمان کا نہ صرف بنایا ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا سمائی، مجھے زمین کی وسعتیں نہیں سما سکتی، آسمان کی فراخیاں اور بلندیاں نہیں سما سکتی، میں رب العالمین، میری ذات، میری محبت، میرا وجود، میرا نام، میرا اگر کوئی گھر ہے، حقیقت میں گھر جہاں اللہ فرماتے کہ میں رہتا ہوں تو وہ مسلمان کا دل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے گھر پہ سنگ باری کرو برداشت؟ اچھا، قدر ہے نا، کب ٹوٹ گیا تو چیخنے لگے، چلانے لگے، شور ہو گیا، گھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا، کب ٹوٹنے پہ؟ قدر ہے نا۔ لیکن اگر نماز چھوٹ جائے، اب سمجھ آ گئی؟ نماز چھوٹ جائے تو کوئی پرسان حال، کوئی پریشانی ہی نہیں، کوئی الجھن ہی نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو یہ یقین آ جائے، بابا جی نے نماز پڑھی، والدہ نے نماز پڑھی، تہجد کی نماز بھی پڑھ لی، سمجھ آ گئی، لیکن بیٹے نے، بیٹی نے فجر بھی نہیں پڑھی، اور یہ دونوں بابے خود تہجد کی نماز پڑھ کے، تلاوت کر کے، دعا کر کے، ماشاءاللہ بہت اعمال کر کے ٹھیک ہے لگے ہوئے، لیکن وہ جوان بیٹا اور بیٹی نماز نہیں پڑھتے تو ان کے بارے میں کوئی ٹس سے مس۔ اچھا کیوں نہیں ہے؟ کہ یقین نہیں ہے۔ جو فرمایا نا فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے کبھی کہ جو کتنے عرصے تک جو ایک نماز قضا کرے گا اس کو جلنا پڑے گا، اگر اس بات پہ یقین ہو، میرے آقا فرماتے جس سے ایک نماز عصر کی یا فجر کی فوت ہو جائے، فرمایا یہ اتنا بڑا حادثہ ہے گویا کہ اس کا سارا خاندان، سارا کنبہ، سارا مال و متاع گویا کہ یہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ ایک کب ٹوٹنے پہ چلانے والے، سارے خاندان، کنبے، مال و متاع، اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن اس پر یقین۔ تو اب آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو تبلیغ میں دوڑتے ہیں، پھرتے ہیں، بستر اٹھاتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، وہ یہ یقین کے لیے ہے، وہ یقین کی تبدیلی کی محنت ہے۔ جیسے کب ٹوٹنے پہ ہمیں یقین ہے کہ نقصان ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ ایسے اللہ کا حکم ٹوٹنے سے ہمیں یقین آ جائے کہ نقصان ہے، اس پہ بھی ہم اتنے پریشان ہو جائے، یہ ہے قدر، اور یہ ہے قدر کا صحیح مفہوم۔ ایسی مجالس کا یہی مطلب ہوتا ہے، ایسی محافل کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایمان اور یقین کی بات ہو جائے۔ ایمان اور یقین یہی ہے کہ جو حضور کی سچی زبان سے نکلا وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ کب ٹوٹنے پہ آسمان سر پہ اٹھاتے ہیں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دین اور ہمارے گھروں میں اللہ کا کوئی حکم ٹوٹے تو اس پر بھی ہم پریشان ہو جائے، اور اللہ کے حکموں کو بھی توڑنے سے اور ضائع کرنے سے کیا کر لے، بچا لے۔ یہی اس محنت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا گیا سنا گیا
اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. شکر ہے آپ نے یہاں پہ جنگوی صاحب کا نام لے لیا. ماشاء اللہ.